امام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی کبھی اہل دین کا، جب بھی کبھی دین سے محبت کرنے والوں کا، جب بھی کبھی امام کائنات پہ کٹنے اور مرنے والوں کا، جب بھی کبھی صدیق کے نام لیواؤں کا، جب بھی کبھی فاروق کو زندہ باد کہنے والوں کا، جب بھی کبھی ذوالنورین کے تذکرے کرنے والوں کا، جب بھی کبھی علی المرتضیٰ کی شجاعت کے دم بھرنے والوں کا، اور جب بھی کبھی معاویہ کے تکبر کو تسلیم کرنے والوں کا اجتماع منعقد ہوتا ہے تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجتماع بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کرامت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا، لیکن نام نبی کو لینے والے آج بھی زندہ ہیں۔ صدیق و فاروق کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس بیت گئے، لیکن صدیق و فاروق کو زندہ باد کہنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ عثمان و علی کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس کا عرصہ بیت گیا، لیکن عثمان و علی کے نام کے جھنڈوں کو اٹھانے والے آج بھی زندہ ہیں۔ امیر البحر معاویہ بن ابی سفیان کو ہم سے جدا ہوئے 1400 برس کا عرصہ بیت گیا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے نام کے ڈنکے بجانے والے آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے جن میں کئی ہدایت کے آفتاب ہیں، اور جن میں سے کئی علم کی چٹانیں ہیں، اور جن میں سے کئی استقامت کی مضبوط دیواریں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس بات کو یہاں پہ سنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس بات کو آج یہاں پر منوانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں کلام اللہ نے ایک امام کا پتہ دیا۔ وہ امام کون ہے؟ وہ امام سید العرب والعجم کی ذات ہے، وہ امام حضرت خاتم النبیین کی ذات ہے، وہ امام سراج منیر کی ذات ہے، وہ امام شمس الضحیٰ کی ذات ہے، وہ امام بدر الدجا کی ذات ہے، وہ امام فاطمہ کے بابا کی ذات ہے، وہ امام حسین کے نانا کی ذات ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کی تاریکیوں کو منور کرنے کے لیے اور ظلمات کو ہدایت کے اندر تبدیل کرنے کے لیے اور زندگی کے اونچ اور نیچ کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تم سب کے لیے حضرت رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس قدر اللہ کے احسان کی بات ہے۔ اللہ نے اس بات کو فقط ایک حاکے کی شکل میں نہیں چھوڑا، ایک اجمال کی شکل میں نہیں چھوڑا، بلکہ پروردگار عالم نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا، اسوہ تو رسول کا ہونا چاہیے، نمازیں تو رسول کی ہونی چاہیے، حج تو رسول کا ہونا چاہیے، جہاد تو رسول کا ہونا چاہیے، رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بھی بتلا دیا انداز و اتوار مقتدی کا کیسا ہونا چاہیے۔ کہا مقتدی تب تم صحیح معنوں میں بنو گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، مقتدی تب تم کامل بنو گے جب صدیق کے نقش قدم پہ چلو گے، جب فاروق کے نقش قدم پہ چلو گے، جب عثمان و علی کے نقش قدم پہ چلو گے، جب حسن و حسین کے نقش قدم پہ چلو گے، جب معاویہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس اجتماع میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنے مقتدا حضرت رسول اللہ کی ناموس کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے، اور ان کے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی کی عزت کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے اور پوری قوت کے ساتھ بتلائیے، اور میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں،
حضرات گرامی قدر پوری طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں، صحابہ کو رتبہ بلند اگر ملا ریاضت کی وجہ سے نہیں ملا، تہجد گزاری کی وجہ سے نہیں ملا، شب زندہ داری کی وجہ سے نہیں ملا، ذکر و اذکار کی مالا کو جھپنے کی وجہ سے نہیں ملا، آہ سحرگاہی کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ صحابہ کو یہ مقام اگر ملا حضرت رسول اللہ کی زیارت کی وجہ سے ملا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی تسبیحوں کی مالا جپنے والا، کوئی تہجد کے اندر لمبی نمازیں پڑھنے والا، کوئی اشراق کی نماز کو ادا کرنے والا، کوئی ذکر اذکار میں گھنٹوں لگانے والا، اللہ کی قسم پوری زندگی محنتیں کرنے والا، جو مرضی کر لے، رسول اللہ کے بڑے صحابی تو بڑے صحابی ہیں، کسی ادنا صحابی کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ خلاصہ کائنات حضرت امام کائنات حضرت رسول اللہ کی عظمت اور آپ کے اصحاب کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات میں آج آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم ابو بکر کو نہیں بلا سکتے، ہم ابو بکر کو اس لیے نہیں بلا سکتے جس نے حق میں نبوت کے ڈنکے کو بجا دیا، جس نے مسلمہ کی گردن کو تن سے اڑوا دیا۔ ہم ابو بکر کو نہیں بلا سکتے جس نے مانعین زکات کو دبا دیا، ہم ابو بکر کو نہیں بلا سکتے جس نے مرتدین کو گرا دیا، ہم ابو بکر کو نہیں بلا سکتے جس نے مدینہ کو مستحکم ریاست بنا دیا، ہم عمر کو نہیں بلا سکتے جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، جس نے کسرا کے آتش کدے کو بجھا دیا، اور جس نے القدس کے علاقے کو دبا دیا، یہود سے عیسائیوں سے ان کو چھین کر اہل اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اگر ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ان کے اندر فاروق کی جرأت کا 1000واں حصہ بھی موجود ہو، تو رب کعبہ کی قسم ہے اسرائیل اور پوری کائنات کے یہود و نصارا جمع ہو کر بھی اہل فلسطین کے بال کو بھی دیکھا نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر، اور آج یہاں پر علماء کرام اور اکابرین ملت موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر پاکستان کی افواج کے سربراہ جنرل حافظ عاصم منیر سے ہم اس بات کا مطالبہ کرنے کے اندر حق بجانب ہیں، ہم اس ملک کے اندر یورش نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے اندر فساد نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے اندر ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن ہم تڑپ رہے ہیں فلسطینیوں کی محبت میں، تڑپ رہے ہیں ہم، تڑپ رہے ہیں القدس کی محبت میں، تڑپ رہے ہیں ہم، تڑپ رہے ہیں بیت المقدس کی عظمت کے لیے، تڑپ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب، ہم جہاد کا فتویٰ خود نہیں دینا چاہتے، آپ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اعلان جہاد کیجئے۔ آپ اعلان جہاد کریں گے، خیبر سے لے کے کراچی تک ہم جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، جنرل عاصم منیر صاحب کو اعلان جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، ہم مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں، عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور اس بات کو بتلا رہے ہیں۔ ہم عثمان کو نہیں بلا سکتے، وہ عثمان جس نے بحر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا، ہم عثمان کو نہیں بلا سکتے جس نے مسجد نبوی شریف کی زمین کی توسیع کے لیے اپنی رقم کو خرچ فرما دیا، ہم عثمان کو نہیں بلا سکتے جس نے قرآن کو مجتمع فرما دیا، ہم عثمان کو نہیں بلا سکتے جس نے شہید ہونا گوارا کر لیا لیکن حرم کے اندر کسی مسلمان کے لہو کو گرنے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم علی المرتضیٰ کی شجاعت کو نہیں بلا سکتے، ہم فاتح خیبر کو نہیں بلا سکتے، ہم قاتل مرحب کو نہیں بلا سکتے، ہم اسد اللہ الغالب کو نہیں بلا سکتے، ہم نبی کے چوتھے خلیفہ راشد کو نہیں بلا سکتے، اور ساتھ ہی یہ بھی سن لیجئے، ہم مسلمانوں کے امیر البحر کو نہیں بلا سکتے، ہم عیسائیوں کے خلاف جنگ لڑنے والے معاویہ کو نہیں بلا سکتے، ہم قبرص کے فاتح کو نہیں بلا سکتے، ہم قسطنطین کو فتح کرنے والے عظیم الشان مجاہد کو نہیں بلا سکتے، ہم سیدنا ہادی کو نہیں بلا سکتے، ہم سیدنا مہدی کو نہیں بلا سکتے، ہم امیر الحق واللیکان سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں بلا سکتے، ہم حضرت رسول اللہ کے برادر نسبتی کو نہیں بلا سکتے، ہم حضرت رسول اللہ کے ہم زلف کو نہیں بلا سکتے، ہم عبداللہ ابن عباس کے حالو کو نہیں بلا سکتے، ہم عبداللہ ابن جعفر کے حالو کو نہیں بلا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک ہم زندہ ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہے، عمر تو عمر ہے، عثمان تو عثمان ہے، علی المرتضیٰ تو علی المرتضیٰ ہے، معاویہ کے امت کی بھی جنگ
انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، کیا آپ سیدنا امیر معاویہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر غور کیجئے، بعض سنیت کا روپ دھارے ہوئے کالے باطن والے لوگ ایسے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کو دائرہ صحابیت سے خارج کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نام طلقاء میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ کا وعدہ ہے فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں کے ساتھ بھی، فتح مکہ کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی. اور مرزا چیلوی جیسے بے غیرت اور ملعون، تو سن لے، تو جیسے ہزار نہیں، تو جیسے لاکھ نہیں، تو جیسے کروڑ نہیں، تو جیسے ایک رب مرزا چیلوی ہو، سیدنا معاویہ کے جوتے کے طلبے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، صداقت صدیق، حضرات گرامی قدر، آج ہم یہ بات بھی رائے عثمان، شہرت علی، سیاست معاویہ، تدبر معاویہ، ہادیم مہدیہ. زور سے بولے، اسلام آباد میں آواز آئے حضرت معاویہ کے نام کی. ہادیم مہدیہ، ہادیم مہدیہ، ہادیم مہدیہ. معاویہ کے دشمنوں پر، معاویہ کے دشمنوں پر، معاویہ کے دشمنوں پر علامہ ابتسام الہی ظہیر. حضرات گرامی قدر، میں یہ بات بھی بتلا دوں، ہمارا موقف اٹل ہے، ہمارا موقف واضح ہے. ہم سیدنا امیر معاویہ کو سیدنا علی المرتضیٰ کے رتبے کا نہیں سمجھتے. حیدر کا رتبہ بلند ہے، حسن و حسین کا رتبہ بلند ہے، معاویہ کا رتبہ ان سے کم ہے. ہم ان دونوں کی جنگوں کے اندر بھی، مشاجرات صحابہ کے اندر بھی حق کے اندر اولا علی المرتضیٰ کو سمجھتے ہیں. لیکن نسبت رسول کی وجہ سے، حضرت رسول اللہ کی زیارت کی وجہ سے، حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کی وجہ سے، حضرت رسول اللہ کے ارشاد عالیہ کی وجہ سے انشاءاللہ کر تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن صحابیت معاویہ کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدروں، میں یہ بات بھی آج سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ بات علی وجہ البصیرت بتلانے کے لیے آیا ہوں. کوئی کسی کے باپ کو گالی دے، کیا کوئی اپنے باپ کی گالی کو گوارا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی ماں کو گالی دے، کوئی ماں کی گالی کو گوارا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی بہن کو گالی دے، کوئی بہن کی گالی کو گوارا کر سکتا ہے؟ جب اپنی ماں، بہن اور بیٹی کی گالی کو گوارا نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم میرے سینکڑوں باپ اور معاویہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں ام حبیبہ کے بھائی کو گالیاں پڑھتے دیکھوں، میں ابو سفیان کے فرزند کو گالیاں پڑھتے دیکھوں، میں حضرت رسول اللہ کے ہمزلف کو گالیاں پڑھتا دیکھوں، میں حضرت رسول اللہ کے سالے کو گالیاں پڑھتا دیکھوں، پھر بھی اپنے لبوں کو خاموش رکھوں. حضرات گرامی قدر، جہاں پہ بلایت ختم ہوتی ہے وہاں پہ صحابیت کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج کا اہل حدیث، آج کا دیوبندی، آج کا بریلوی یہ مطالبہ کرنے کے اندر حق بجانب ہے. جب ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کو گوارا نہیں کرتے، جب حسن و حسین کی توہین کو گوارا نہیں کرتے، تو مجھے یہ بات بتلاؤ، آئینی طور پہ ہمیں صحابہ کی دفاع کا حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہم سے بڑا دھوکہ کیا گیا، ہمیں بڑا الجھایا گیا، ہمیں بڑا فریب دلایا گیا. کبھی مولا اعظم طارق کے بل کو مسترد کیا گیا، کبھی معاویہ طارق کے بل کو گورنر پنجاب کے دستخطوں سے علیحدہ کر کے اس کو منظوری سے روکا گیا. اور حالیہ ایام کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ کے جماعی فیصلے کو سبوتاژ کرنے کی جستجو کی گئی. عارف علوی جو تھا وہ کمزور اصحاب کا نکلا. معاویہ سے محبت کرنے کے لیے پٹھوں میں طاقت ہونی چاہیے، معاویہ سے محبت کرنے کے لیے دل میں ایمان کی حرارت ہونی چاہیے، معاویہ سے محبت کرنے کے لیے انسانوں کی سوچ و فکر کے اندر عروج ہونا چاہیے. عارف علوی کمزور نکلا، لیکن حضرات گرامی قدر، معاویہ کے نام لیوا کمزور نہیں ہے. معاویہ کے نام لیوا کمزور ہو، معاویہ کے نام لیوا کمزور. انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کو اس ملک میں آئینی طریقے سے روکا جائے گا، آئینی طریقے سے ٹوکا جائے گا، اور جو گستاخی کرے گا انشاءاللہ 10 سال کی قید دلوائی جائے گی. اور میں یہ بات بتلا دوں، حضرات گرامی قدر،
میں ایک لمحے کے لیے بات بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں. تم سیدنا معاویہ کے اوپر تاریخ کی کمزور اور بے سند روایات کا سہارا دے کر تبرہ ان کے اوپر کرتے ہو. حضرات گرامی قدر، اگر تمہاری ساری باتوں کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو ملک کے 20 کروڑ سے زیادہ اہل سنت عوام، جس کو امیر شام ماننے کے بعد، جس کو کاتب قرآن ماننے کے بعد اور سیدنا حسن کے بعد تمام مسلمانوں کا امیر ماننے کے بعد جب اس کی عمارت کے اوپر متفق ہیں، تو جہاں پر شریعت کا تقاضا یہ ہے تم اپنی زبانوں کو خاموش کرو، وہاں پر عدل کا تقاضا بھی یہ ہے اہل سنت کے اجماعی موقف کے سامنے اپنی گردنوں کو گرا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انشاءاللہ ہم بغیر ٹکراؤ کے، بغیر گالی دیے ہوئے، بغیر تکفیریت کے فتوے دیے ہوئے انشاءاللہ تمہیں زمین کے اوپر گرا کے دکھائیں گے اور معاویہ کے ملک کا قانون بنوا کے دکھائیں گے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے. حضرات گرامی قدر، چونکہ وقت مختصر ہے، آخری باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت رسول اللہ کے دور میں کیمرے نہیں تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیمرے نہیں تھے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جو تو نبی نے زبان ہلائی. نبی کی ہر ادا شریعت ہے، نبی کا ہر اسلوب شریعت ہے. پھر ہم نے نبی کو دیکھا صدیق کی آنکھ سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا فاروق کی آنکھ سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا ذی النورین کی آنکھ سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا علی المرتضیٰ کی آنکھ سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا حسنین کریمین کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا سیدہ عائشہ کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا سیدہ حفصہ کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا ابن عباس کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نبی کو دیکھا ابن مسعود کی آنکھوں سے دیکھا، اور نبی کے فرمان کو دل پہ نقش فرما لیا. خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور بہترین لوگ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے. حضرات ہم کم نصیب تھے، حضرت رسول اللہ کی زیارت نہ ہو سکی، ہم ان کے اصحاب میں شامل نہ ہو سکے، ہم ان کے تلامذہ میں شامل نہ ہو سکے، لیکن اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے. ان کے تلامذہ کے ساتھ حق محبت کو ادا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ ابو بکر کی صداقت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں، ذی النورین کی صحابت کا علم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روحے بھر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کے ساتھ